کیا مطلب کہ تم زمین پہ پھیل کر رزق تلاش کرو، یعنی روزی روٹی کما سکتے ہو جمعے سے پہلے، جمعے کے بعد، یہ جمعے کا جو وقت ہے، جمعے کا نماز کا جو وقت ہے اس کو خاص کرو عبادت کے لیے۔ لیکن ہفتے والے دن یہودیوں پہ یہ تھا کہ وہ عبادت ہی کریں گے، وہ کوئی اور کام نہیں کریں گے، یا وہ شکار نہیں پکڑیں گے، ان کے پر وہ خاص دن تھا۔ وہ اس دن بہت زیادہ شکار آتا تھا، ان کے پاس جو دریا تھا یا وہ نہر تھی وہاں پہ مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں عام دنوں کی نسبت، لیکن انہیں منع کیا گیا۔ لیکن انہوں نے پھر بھی اس پر ہیلے بہانے یا وہاں سے کچھ چھوٹے چھوٹے کہہ لو بھی باندھ کے نا دریا سے یا وہ نالے بنا کے تو اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ اللہ تین گروہ بن گئے، ایک وہ تھا کہ جو کر رہا تھا، دوسرا وہ تھا جو نہ کر رہا تھا نہ منع کر رہا تھا، تیسرا جو نے روک رہا تھا کہ اس چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ تم پھر بھی کر رہے ہو۔ بہرحال اختصار یہی ہے کہ ان دو کو اللہ رب العزت نے پکڑ لیا، تیسرے کو چھوڑ دیا۔ انہیں کونوا قردۃ خاسئین کہ اللہ رب العزت نے انہیں بندر بنا دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ وہ جس پر اللہ کا عذاب آتا ہے یہ شکلیں بگڑتی ہیں، دن تک ایسے رہتے ہیں، 3 دنوں کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ زمین پہ نہیں رہتے اگر اللہ رب العزت کسی قوم پر عذاب مسلط کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ جو بندر ہے یہ وہی ہے، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہے، انسان شروع سے ہی ہے، وہ بندر تو کل کی بات ہے، یہ بندر الگ سے ایک مخلوق ہے۔ بہرحال یہ وہاں پہ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یوم السبت والا کہ اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کی ہے، کما لعنا اصحاب السبت، یہ اصحاب السبت وہ ہیں، وکان امر اللہ مفعولا۔ آگے ایک نئی بات، نئی بحث، نئی چیز جو ہو رہی ہے وہ ہم کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک اللہ کا یہ قانون، یہ ضابطہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا پسند ہی نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یغفر، بیش اللہ رب العزت نہیں معاف فرمائیں گے، ان یشرک کا جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ لو سمحت ارفع صوتك لو سمحت، ارجوك نعم ارفع صوتك لو سمحت۔ ابشر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، ویغفر معاف فرما دیں گے، ما دون ذالک، ما دون ذالک اس کے علاوہ، لمن یشاء جس کو چاہیں گے اللہ معاف فرما دے۔ جو بھی اللہ رب العزت گناہ دیکھے معاف فرما دے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہیں، فقد افترى تو ایسے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا بہتان، افطرا باندھنا، کسی کی جس کو گھڑنا، باندھنا، یا بغیر کسی وجہ کے یا بغیر سبب کے یا بغیر کیا نام ہے دلیل کے کسی چیز کو کھڑا کر دینا، اس کو کہتے ہیں افطرا کرنا، اثمن گناہ، عظیمن بہت بڑا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا ہی گناہ ہے۔ یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے بہت ہی اہم ہے۔ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ جو تنبیہ کی گئی ہے وہ ہے شرک سے۔ شرک کا اپوزٹ، شرک کا مترادف، متضاد کیا ہے؟ توحید۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس بات کو بیان کیا گیا ہے، جس چیز کی اہمیت بتائی گئی ہے وہ ہے توحید۔ توحید اللہ سے لو لگانا، توحید اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی صفات کو ہر طرح سے ماننا، اس پہ عمل کرنا، اور ان چیزوں کے مخالف عمل کرنا یہ کیا ہے؟ شرک۔ چاہے اس کی ربوبیت ہو، اس کی الوہیت میں ہو، اس کے جو صفات ہیں، اسماء ہیں، اس کے نام ہے جو ان اندر کسی طرح سے یہ خلط ملط کرنا کہ یہ بھی ہے ایسے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آیا نا رؤوف الرحیم،
لقد جاءکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ایسے یہ صفات اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ بھی بیان کیے. یعنی معانی کو وہی نہیں لینا، یہ ایک عموم معنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جو بالخصوص ہے، جو خصوصی طور پہ معانی ہے وہ اللہ رب العزت. جو اللہ کی صفات ہیں وہ خاص ہیں، وہ کائنات کے لیے ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں. لیکن جو عمومی طور پہ کسی کو کہا جائے کہ یہ بڑا پیار کرنے والا ہے، بڑا محبت کرنے والا ہے، یا کہا جائے بڑا خوبصورت ہے، تو کیا یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ ہیں؟ نہیں. فرمایا کہ اللہ رب العزت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. کیا مطلب کہ کوئی بندہ اگر خوبصورت بن جائے تو نعوذ باللہ اس کے اندر اللہ کی کوئی صفت آ گئی ہے؟ نہیں. ایسا کہنا، ایسا سوچنا، یہی بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. میں نے پچھلے کسی سبق میں بتایا تھا کہ ایک 10 کلو کی بالٹی ہم دودھ کی دھوتے ہیں گائے سے یا بھینس سے، تو صرف ایک قطرہ پیشاب کا اس میں داخل ہو جاتا ہے، پڑ جاتا ہے کسی طرح سے، تو کیا وہ دودھ کی وہ بالٹی وہ 10 کلو پینے کے قابل رہے گا؟ قطعی طور پر نہیں ہوگا. سارا کا سارا وہ دودھ نجس ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کوشش حتی الامکان کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ رب العزت کی الوہیت تو اس کی جو صفات ہیں اس میں کسی طرح سے بھی شرک کی آمیزش نہ ہو. یقیناً اللہ رب العزت بندے کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. اللہ ہمیں معافی فرما دیں گے قیامت کے دن. اگر شرک نہیں ہے تو شرک ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. الم تر الی الذین، ترا را کے معنی بعض دفعہ نا اللہ رب العزت ایسی بات بیان فرماتے غور کرنے کے لیے. ایسا بھی دیکھو نا، ایسا بھی ہو رہا ہے. میں کیا آپ نے نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی، اپنی استائش خود کرتے ہیں؟ الی الذین یزکون انفسهم، جو تزکیہ اپنا کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں. یہاں اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ ایسے لوگوں کی جو تزکیہ کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ تزکیہ کرنے والے لوگ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ رب العزت چاہتے ہی ایسے ہیں، پسند ایسے لوگوں کو کرتے ہیں جو تزکیہ کرتے ہیں، جو اپنے نفس کو پاک رکھتے ہیں، جو ہر وقت اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، نیکی کو تلاش کرتے ہیں، جو برائی سے دور رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت تلاش کرتے ہیں، یعنی پسند فرماتے ہیں. ولا یظلمون فتیلا، ولا نہیں ظلم کریں گے اللہ رب العزت فتیلا، ایک دھاگے کے برابر. فتیلا اتنا چھوٹا ظلم بھی، یعنی دھاگے کی جو باریکی ہے اس طرح بھی اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کریں گے. قیامت کے دن بھی نہیں کریں گے، یہاں دنیا میں بھی نہیں کریں گے. آگے آ رہا ہے کہ ہم اگر ہمارے اوپر مسائل، مشکلات، تکلیفیں آتی ہیں تو اس کا سبب کیا ہے. یہاں پہ یہ تھوڑی سی بات سمجھ لیں. الم تر الی الذین یزکون انفسهم، جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں. قرآن مجید آیا اس لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو انہوں نے اپنی دعا میں یہ کلمات بھی کہے تھے کہ یا اللہ کہ ایسا نبی مبعوث فرما کہ جو تزکیہ کرنے والا ہو. اہل ایمان پر جو اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، ان احسانات میں سے بھی یہ بات فرمائی کہ یہ تزکیہ کرنے والے. اور اللہ تزکیے کو پسند کرتا ہے. اگر گناہ ہو جائے تو اس پہ توبہ کرتے ہیں، نادم ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں. اللہ ایسے لوگوں میں ہی ہمارا شمار رکھے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ہم اس پہ نادم ہونے والے بنیں. ایسے لوگوں کو اللہ ہمیشہ محبوب رکھتے ہیں. گناہ ہوتا ہے، انسان کے اندر ہے، ایک ودیعت ہے. انسان دو طرح سے ہے، ایک ہے انس سے، انسان انس سے ہے جس کا معنی پیار محبت. ایک ہے انسان نسیان سے، بھول جانے والا. جیسے کل بنی آدم خطاء خیر الخطائین التوابون، ہر آدم کی اولاد میں سے ہر انسان، مرد عورت، بھول سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن بہترین وہ ہے جو
اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی باللہ اثما مبینا، دیکھو یہ لوگ اللہ رب العزت پر کس طرح سے جھوٹ باندھتے ہیں۔ یفترون علی اللہ، یفترون افتراء کرتے ہیں، علی اللہ اللہ رب العزت پر، کذب جھوٹ، جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں۔ انظر دیکھنا، وکفی باللہ اثما مبینا، کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ ان کی سری گناہ پر کافی ہے، ان کی پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ اسم مبینہ، مبینہ واضح، اسم گناہ کو کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی ایک مرتبہ کسی نے پوچھا نا کہاں عن الاسم، پوچھنے والے نے شاید ہمارے لیے پوچھا، قیامت تک کے لیے یہ مسائل باقی ہیں کہ گناہ کہتے کسے ہیں۔ فرمایا ما حاک فی صدرک وقرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ تو وہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کر دے، پریشانی لاحق کر دے، وہ گناہ ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھو کہ دوسرا کوئی دیکھے گا تو پھر کیا کہے گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ماحول دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ تنہائی میں بیٹھے ہم کیا واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کیا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اگر کوئی دوسرا دیکھ لے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا ہوگا، اور اگر دیکھ کے کیا کہے گا۔ یہ بھی بہت بڑا، گناہ کر رہے ہیں، گناہ کو سمجھ رہے ہیں، لیکن پھر بعض دفعہ اگر کوئی مصیبت، دکھ، تکلیف آتی ہے تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ میرا کون سا عمل تھا۔ وہی عمل تھا جو تو تنہائی میں کر رہا تھا، وہی عمل تھا وہ جو تو سمجھ رہا تھا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جو چھپ کے کر رہا تھا، جو غلط انداز میں تو اپنے آپ کو اس کو سی فلم سٹوری میں دیکھ رہا تھا، جو ایسی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ جو اللہ رب العزت نے منع فرمائی ہے۔ فرمایا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ الم تر الی الذین اوتوا، یہاں پہ پھر انہی کی بات ہے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ کہا ان کو جا رہا ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے۔ کہاں گھروں میں بھی ایسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، سمجھانے کا انداز بھی یہ اللہ رب العزت ایک دعوت کا انداز بیان فرماتا ہے۔ جو اہل دعوت ہیں، جو دعوت دینے والے لوگ ہیں، ان کے لیے انداز ہے کہ تم انتہائی بہترین انداز میں کسی کو سمجھاؤ، ایسے نہیں کہ پتھر اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دو، بلکہ تمہاری بات جب تم پیش کرو تو پھول کے انداز میں ہو، سمجھنے والا سمجھے کہ واقعی اس نے کچھ مجھے پیش کیا ہے، مجھے بتایا ہے، تو وہ اس کے دل پہ لگے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو اوتو دی گئی ہے کتاب میں سے کچھ حصہ، نصیبا، نصیب کہتے ہیں حصے کو، ہمارے یہ عام لفظ ہمارے زبان میں بولا جاتا ہے، یہ تمہارا نصیب ہے، نصیب کا معنی حصہ ہے، من الکتاب، کتاب سے۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے کتاب دی تو انہوں نے طاغوت کو، بتوں کا اعتقاد رکھا، یعنی بالجبت والطاغوت، طاغوت کے ساتھ ایمان لائے، اللہ کی نافرمانی کی۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کافر، مائک ہو گیا ہے، بچے بول رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، انکار کرتے ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کافروں کے حق میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پہ ہیں۔ اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا، ہدایت پہ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان والے ہیں، سبیلا اس راستے پہ۔ یہاں پہ ایک بات ہے سمجھانے کے لیے کیے دیتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں یہودیوں سے ایک معاہدہ کر چکے تھے، یہودیوں سے ایک معاہدہ کر چکے تھے کہ جو باہر سے ہم پر حملہ کرے گا تو ہم مل کر
دفاع کریں گے ایک دوسرے کا اور اس کو روکیں گے. لیکن یہودی عام طور پر دنیا میں سب سے بڑی مکر و فریب والی قوم اور کہہ لو بھی دل سے اور منافقت والی قوم یہودی ہے. انہوں نے یہ معاہدہ تو لکھ لیا، تحریر کر لیا، کہہ بھی دیا، لیکن اس کو ماننے کے لیے اندر سے تیار نہیں ہوئے، بلکہ گاہے بگاہے ایسی شرارتیں ایسے کام وہ کرتے رہے. ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، اور اس کے ساتھ ایک اور دوسرا وہ بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا، ہویئی بن اخطب. یہ دونوں اپنے سواریوں پہ سوار ہوئے اور مشرکین مکہ یعنی مکہ کی طرف چل پڑے اور وہاں پہ ابو سفیان کو جا کے ملے. جبکہ یہ کتاب پڑھنے والے یہ لوگ سمجھنے والے تھے تو رات کو تو سمجھ بھی رہے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، ان کی کتابوں میں باقاعدہ طور پہ آ چکا تھا یہ ساری باتیں. لیکن اس کے باوجود اب ابو سفیان کو پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اپنے قبیلوں کے سردار ہیں اور ہم آپ کی ہر طرح سے مدد بھی کریں گے. تو وہ ابو سفیان ان کو لے کے نا ایک بت کے پاس چلا گیا اور ان کو کہتا ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. سجدہ ریز ہو گئے. آج جس طرح سے ہمارے یہ سردار قسم کے لوگ مسلمان بھی بعض دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ یہودیوں ہندوؤں کی ہولی پر یا غیر مسلموں کے جو ہوتے ہیں تہوار ان پہ جا کے اسی طرح کا عمل کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے جیسے ہی سجدہ کیا، سجدہ سے اٹھے نا، تو پھر ابو سفیان پوچھتا ہے کہ ہمارا مذہب اچھا ہے کہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا مذہب اچھا ہے؟ تو انہوں نے فوراً کہا یقولون للذین کفروا ہؤلاء، یہ لوگ ان کافروں کو کیا کہتے ہیں کہ ہؤلاء اہدی من الذین، ہدایت کو دیکھتے ہوئے آمنو، ایمان والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ غلط ہیں. اہل شرک کو یہ یہودی کیا کہہ رہے ہیں، یہ کتاب والے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وہ حق پہ ہیں. اولئک الذین لعنهم اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے. ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اللہ رب العزت لعنت فرماتے ہیں جسے اللہ رب العزت لعنت کر دے، فلن تجد له نصیرا، اس کا کوئی بھی نصیرہ مددگار نہیں ہے. اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اللہ رب العزت لعنت کے دو لعنت سمجھتے ہیں نا، ویسے عمومی طور پہ ایک بات غور طلب ہے یہاں پہ حدیث میں ہے کہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، عام مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے، کافروں کے لیے ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لعنت ہے. لعنت رحمت کا اپوزٹ لفظ ہے. لعنت جو ہے رحمت کا متضاد ہے، اپوزٹ ہے. اس لیے ایک مسلمان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کسی پر لعنت کرے. فرمایا کہ جس پر لعنت کی جا رہی ہے نا، بعض لوگ ہمارے ہاں وہ بڑا لعنتی ہے، کہ اس پر لعنت ہو. فرمایا لعنت زبان سے جب نکلتی ہے منہ سے تو ادھر ادھر وہ چلتی ہے، جاتی ہے، ہواؤں میں فضا میں دیکھتی ہے. جب وہ کسی کو اس کا مستحق نہیں سمجھتی یا جس پر لعنت کی اس کو مستحق نہیں سمجھتی، یہ واپس پلٹ کر اسی پہ آ جاتی. اس لیے ان کلمات سے بچنا چاہیے. بہرحال یہ ایک عام اصطلاحی بات میں نے کی ہے، ویسے اس آیت کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص ان پر لعنت ہے جو یہودی اور عیسائی ہے. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کا کوئی حصہ سلطنت میں، بادشاہت میں نہیں ہے. ام لہم نصیب من الملک، بادشاہت میں کوئی حصہ نہیں ہے، نصیب حصہ. فاذا لا یؤتون الناس نکیرا، اگر ایسا ہو تو ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر نکیر، فاذا اللہ پس نہیں دیا جائے گا، یؤتونا نہیں دیے جائیں گے، ناس لوگ، نکیرا یہ نہیں دے. نکیرہ جو کھجور آپ کھا لینا تو گٹھلی کے اوپر ایک پردہ سا ہوتا ہے، اسے بھی بولتے ہیں، یا باریک سا جو پردہ ہوتا ہے نا اسے نکیرہ کہتے ہیں. اور ایک جگہ پہ ہے کہ ولا یظلمون فتیلا، فتیلا بھی کہا گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی کہتے ہیں ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں، ہمارے پہلے بھی ہمارے درمیان نبوت بھی رہی، یعنی بادشاہت بھی رہی،
تو ان کو کہہ دیں کہ تمہیں بادشاہی مل جائے تو تم کسی کو کوئی چیز وہ بھی، یعنی یہ اللہ نے بہت باریک بہت چھوٹی مثال بیان کی ہے کہ ولا لا یؤتون الناس نکیرا، بعض لوگ اتنے یعنی کمین ہوتے ہیں، دل کے اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی چیز مل جائے، وہ تھوڑا سا بڑا آدمی بڑی سیٹ پہ بیٹھ جائے تو وہ سارا بس اپنے لیے اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی کو دینے۔ یہودیوں کی یہ خصلت بیان کی ہے کہ تم تو وہ جو کھجور کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہے، شگاف ہے، تو اس کو بھی دینے کے لیے کسی کو تیار نہ ہو، تو تم بات کہتے ہو ہم بادشاہ۔ یہ اصل میں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، داود علیہ السلام نبی تھے، سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ بہرحال ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام یحسدون الناس، ہم یا یحسدون حسد کرنا، یہ لوگوں کے اندر ان کا حسد ہے، ما آتا علی ما آتاهم اللہ من فضل، لیکن بادشاہت دینا، نبوت دینا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ ما آتاهم اللہ، اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں اپنے فضل سے۔ فقط آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما، بس اللہ رب العزت نے دی آل ابراہیم کو کتاب بھی اور حکمت بھی، وآتیناہ دی ہم نے ملکا عظیما، بہت بڑی بادشاہت جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ آل ابراہیم سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام، داود علیہ السلام بھی ہیں، یعنی ان کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اور یہاں پہ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اگر تم یہ کہتے تھے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی آخری نبی آئے گا وہ ہم ہی میں سے آئے گا، بنی اسرائیل سے، جبکہ وہ بنو اسماعیل سے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے کہ یہ اس میں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دو لڑی نکل رہی ہیں نا، ایک اسحاق اور دوسرے اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام ہی بیت اللہ کی تعمیر میں شامل ہے۔ انہیں حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے، ان کی وہ دعا کے نتیجے میں یا ان کی دعا کے جو آمین کے کلمات ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور انہی میں سے اللہ رب العزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرما رہے ہیں۔ فمن آمن، اسی وجہ سے انہوں نے یہ حسد کیا ہے، یہ حسد میں جر رہے ہیں، اس وقت سے جر رہے ہیں قیامت تک جلتے رہیں، جب تک یہ رہیں گے، آج بھی دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا، پھر ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ اس کو کتاب مانتے ہیں، بعض اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا جہنم میں جلنا بہت ہی برا ہے۔ سعیرہ بہت برا ہے، جلانا، یعنی سعیر کا من ہی جلانا ہوتا ہے۔ فمن آمن فمنهم من آمن به، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کتاب کو مانتے ہیں، اور بعض ایسے صدہ جوکتے ہیں، یا یہاں پہ یہ کہ کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو نہ مانیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو جب میرے پاس آئیں گے نا تو پھر ان کا ہمیشہ ہمیشہ ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگے کیا فرمائی، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا وکلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں کا نہیں مانتے، سوف نصلیہم نارا، ان قریب اللہ رب العزت انہیں آگ میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ کلما نضجت جلودہم، یہاں بہت بڑی وعید ہے، بڑے سخت کلمات ہیں، غور طلب بات ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم، جب جہنم میں جائیں گے نا، جلود جلد کی جمع ہے، نضجت جلد ان کی جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، بدلناہم اس کی جگہ پر نہیں آ جائے گی، جلودن جلد، غیرہا لیذوقوا العذاب، اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہم لا تجعلنا من، اس عذاب کو لیذوقوا العذاب، اس کو چکھیں گے یہ
ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر ہی جلتے رہیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ موت آ جائے گی یعنی ایک دفعہ وہ جل کے خاک ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, بلکہ نہیں, فرمایا کلما نازجت جلودہم, جب اس جہنم میں جائیں گے تو ایسے جلیں گے کہ وہ جل جل کے دوبارہ سے پیدا ہو جائیں, یعنی ان کی جو جلد جلے گی اوپر سے, پھر دوبارہ سے وہ جلد آ جائے گی. بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, وہ دوبارہ سے وہ ان کی وہ جلد آ جائے گی. لیذوقوا العذاب, یہ عذاب ایسا ہوگا ان کے لیے. ان اللہ کان عزیزا حکیما, بے شک اللہ رب العزت عزیزا غالب حکمت والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. ایک طرف جہنم کے لوگ ہیں اور دوسری طرف دوسری آیت میں اللہ نے اہل ایمان کا, جنت والوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان پر کیا نعمتیں ہوں گی, کیا بہار ہوگی ان کی. اللہ ہمیں ہمارا شمار ایسے لوگوں میں فرمائے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, وعملوا الصالحات, نیک عمل کرتے ہیں. سندخلهم, ان قریب اللہ رب العزت داخل کریں گے انہیں, جنات, باغات, تجری من تحت الانہار, ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں, ایسی جنت جو نہروں سے بھی پر ہے, نہریں بھی ہیں, نہار, نہر کی جمع. خالدین فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ, ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت میں جانے والے بھی اور جہنم میں جانے والے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں. لہم فیہا ازواج مطہرہ, جنت میں جو اہل جنت کو بیویاں ملیں گی وہ بھی بڑی پاکیزہ ہوں گی, صاف ہوں گی, دماغ کے بھی صاف ہوں گی, ویسے بھی جو حالت و کفیت مہینے بعد شروع ہو جائے اس سے بھی وہ صاف ستھری ہوں گی, ان کو وہ بھی کفیت نہیں ہوگی. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو بڑے بڑے سائے. اچھا, یہ ہے زوا. زوا جو ہے ذل, اس کا معنی مذلات, یعنی وہ اس کو چھتریوں کو بھی کہتے ہیں, سائے کو کہتے ہیں. زواد اس کا معنی ہے ذلیل ہونا, یعنی گمراہ ہونا. یہاں ذلًا ذلیلا اس سائے کے لیے استعمال ہوا, یہ لفظ سائے بامانی سایہ. ہاں, یہ جنت کے بارے میں اہل جنت کی طرف اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے. فرمائی ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. ان اللہ یأمرکم, اللہ رب العزت تمہیں حکم دے رہے ہیں. کیا حکم دے رہے ہیں؟ ان تعدوا الامانات الى اہلها, کہ تم لٹا دو ایمانتوں والوں کو ان کی امانت. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, اور جب تم فیصلہ کرو, جب تم لوگوں کے میں فیصلہ کرو تو کیا کرو؟ ان تحکموا, عدل کرو, انصاف کرو. تحکموا بالعدل, تو اس فیصلے کو انصاف کے ساتھ کرو, عدل کے ساتھ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بھی, یقیناً اللہ رب العزت تمہیں اس بات کی نصیحت فرما رہے ہیں اور یہ بڑی ہی بہترین چیز ہے. نعم نعمت سے ہے, یعنی بہت ہی بہترین خیر کی بڑی بات ہے. ان اللہ کان سمیع بصیرا, بے شک اللہ رب العزت سننے والے اور دیکھنے والے. یہاں سے دو تین باتیں نوٹ کرنے والی, چھوٹی چھوٹی میں اختصار سے بیان کیے جاتا ہوں. ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات, یہاں سے ایک تو یہ چیز ہے کہ کسی عہدے کے لیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے, اس میں یہ نہیں کہنا مجھے یہ عہدہ ملنا چاہیے, یہ اس سے منع کیا گیا. اگر مل جائے تو اس میں پوری امانت داری سے کام لیا جائے. کسی بھی عہدے کی طلب نہیں رکھنی چاہیے کہ مجھے یہ عہدہ مل جائے لازم طور. ویسے بھی مسئولیت کے بارے میں ایسے جیسے فرمایا کہ اس کو چھری سے کاٹ دینا. تو ہمیشہ عہدہ بھی جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ کسی اچھے بندے کو, اچھے انسان کو ملنا چاہیے. اگر تمہیں کسی چیز کا مسئول بنا بھی دیا گیا ہے, اس میں خیانت نہیں کرو, ایسے کام نہیں کرو کہ جس کی وجہ سے تمہاری کل بےزتی ہو, یعنی کہ
وہ معاملہ تمہارے اوپر خراب ہو جائے۔ فرمایا کہ جو بھی کام کرو، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ چھوٹا سا کام ملنا چاہیے، پھر ہم اس میں جتنی کرپشن کرتے ہیں، کیا نہیں کر پاتے وہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کو ہمیشہ، اگر تمہاری اپنی ذات کی بات ہے تو اس بارے میں بھی کوشش کرو کہ عدل اور انصاف کو سامنے رکھو۔ یہ صحابہ اکرام کا عمل ہے، خلفاء راشدین کی ہی سنت ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھی سامنے پیش کر دیتے تھے، اگر کوئی بڑی بات، بڑے سے بڑا کام ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات ہوتی تو اپنے آپ کو بھی، جیسے وہ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک قمیض پہنے ہوئے، ایک لباس پہنے ہوئے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک صحابی عام سے کھڑے ہو گئے، ایک ساتھی، تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا تو لباس بنا نہیں ہے تو آپ کا کیسے بن گیا؟ خطبہ دے رہے ہیں، بڑے جلیل القدر جلال والے صحابی ہیں، اور خلیفہ امیر المومنین ہیں۔ فوراً رک گئے، بیٹے کو بولا کہ کھڑے ہو کے جواب دو۔ انہوں نے کہا ایک میرے حصے میں آئی تھی چادر، ایک میرے باپ کے حصے میں، اور میں نے اپنی جو چادر ہے وہ بھی اپنے باپ کو دے دی تاکہ ان کا لباس بن جائے۔ جب تک جواب مکمل نہیں ہوا خطبہ آگے چلنے نہیں دیا، اور جب تک انہوں نے جواب دے نہیں دیا تو اس وقت تک وہ آگے بولے نہیں۔ یاد رکھیں یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں بلکہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ایسے فیصلوں سے، ایسی چیزوں سے ڈرنے کی توفیق دے۔ ہم بڑے فیصلے اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بہت بڑی امانت ہے جو تم اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہو۔ ان تؤدوا الامانات الى اهلها، جو اس کا مستحق ہے اسے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تعویلا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کی تابعداری کرو، واولی الامر منکم، اور جو اولو الامر ہیں۔ کون ہے اولو الامر؟ بات کرتا ہوں اس پہ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی کے درمیان تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی بات میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم کیا کرو؟ پھر لوٹ آؤ کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی لوٹو، ان کے احکامات کو دیکھو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تمہارے اندر ایمان جاگتا ہے، ایمان کی غیرت ہے، تو پھر کیا کرو؟ اللہ رسول کی طرف لوٹو، اور تمہارا ایمان بل یوم الاخر، قیامت کے دن پر ہے۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ بہت ہی بہتر ہے، یہ انجام کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے، انجام کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے۔ تمہاری یہ سوچ ہو، تمہارا فکر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، ہر عمل میں، اپنی زندگی کے ہر مراحل میں، چاہے وہ اقتصادی ہیں، سیاسی ہیں یا انفرادی ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت کرنی۔ اولی الامر سے مراد بادشاہ، لیکن اکثر مفسرین نے یہی بات بیان کی ہے کہ وہ بادشاہ جو مسلمان ہو، اور مسلمان بادشاہ بھی تمہیں اللہ رسول کی دعوت دے رہا ہے، وہ احکامات سنا رہا ہے، وہ تم تک پہنچا رہا ہے، وہ اپنے فیصلے اللہ رسول کے مطابق کر رہا ہے، تمہارا حق بنتا ہے، تمہارے اوپر فرض ہے، پھر تم قانون کی پاسداری کرو، اس کی بات کو مانو۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر مسلمان ملکوں کے اندر ایسا ہے، یا کفار ملکوں میں بھی ایسا ہے کہ وہ تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، تو پھر تم خارجی نہیں بنو، پھر تم ان کے خلاف جہاد نہیں، قتال کا اعلان نہیں کرو۔ لیکن عمومی طور پہ وہ کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی رہتی ہے، سننے کو، دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن عام طور پہ مسلمان ملکوں میں ایسا کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو بھی تو وہاں پہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ماننا وہاں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہو، ان کے حکموں کی تعمیل ہو۔ نافرمانی میں کسی طرح سے بھی کسی کی بات کو ماننا جائز نہیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ کوئی والدین کیوں نہ ہو۔ والدین کی تابعداری، وفاداری، ہر طرح سے اللہ رسول کا حکم ہے، بار بار حکم آ رہا ہے
لیکن ان کا بھی وہی ہے کہ جب وہ اللہ رسول کی مخالفت نہ کریں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر کسی ایسی مجلس میں ایسی جگہ پہ بیٹھے ہو جہاں پہ بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اپنی بات سنا رہے ہیں تو اپنی بات سنا رہے ہو، تو تم پھر پلٹو اس کی طرف، ان کو فیصلہ سناؤ، ان کو بات بتاؤ، کون سی، فی شیء، ایسی بات کرو، فردوہ الی اللہ ورسول، ان کا بھی دھیان اس طرف ہو جائے کہ وہ بھی اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، تو وہ بھی لوٹ آئیں، الی اللہ ورسول، تم بھی لوٹ آئے، تم بھی پلٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تمہارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے، تمہارا یقین. ہمیشہ یہ اپنے اوپر یہ بات سامنے رکھیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، اور ہم جس بھی مسئلے میں اختلاف کسی سے کر رہے ہیں تو اس میں ہماری ذاتی انا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں، اور اسی میں خیر خواہی اپنی بھی اور تمام لوگوں کے بھی. ذالک خیر واحسن تاویلا، اور یہ بہت بڑا بہترین، احسن بڑا بہترین تعویل انجام ہے، بڑا بہترین عمل ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. جی یہاں تک بات آج مکمل کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 59 ہے. کسی کا اس ٹائم کافی ہو گیا، سوال ہو جو ہم نے پڑھا ہے پہلے اس کے بارے میں سمجھ بھی آئی ہے کہ مجھے ہی آتی رہی ہے؟ السلام سوال نامہ علیکم بھی ورحمۃ سینڈ. اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفضل. جی شیخ محترم، یہ آپ نے فرمایا یہ غسل کسی پہ واجب ہو جاتا ہے، کوئی ناپاک اور کوئی سفر میں ہے، کوئی صحبت کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، تو اور کسی پہ غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، تو وہ کیا تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے؟ تو یہ آپ ذکر کر رہے تھے اس وقت نیٹ کا جو ہے آواز آپ کی کم ہو گئی یا نہیں آئی، کچھ تو اہم جو ہے نقطے جو ہے مس ہو گئے ہم سے۔ جی اس میں یہ بات ہے، 3 باتیں اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمائی ہیں. فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے، اس کو بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، تو تب بھی تیمم کر سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو اس کو پانی نہیں مل رہا، تو ایسی حالت میں تیمم کر سکتا ہے. نمبر 3، جنبی ہے، تو مباشرت ہے حالت میں ہے، جنبی ہو گیا ہے، تو ایسی حالت میں بھی اس کو پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر سکتا ہے. لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سخت سردی کی حالت میں، سخت ماحول کی حالت میں ایسا ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم بیمار ہو سکتے ہیں، تو بعض علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے، تھوڑی بہت بندے کو سہولت ہو، پانی ہو، لیکن گرم کرنے والے بہت تھوڑی سی تنگی اور تکلیف اٹھانے کی بجائے ایسا کوئی عمل کر لے، تو ایسا بھی جائز نہیں ہے. لیکن شریعت جو ہے وہ بہت نرم ہے، شریعت ہمیں سہولت، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں شریعت کے اندر، دین کے اندر. اس میں یہی ہے کہ ہم اس سہولت کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سہولت کو غیر شرعی انداز میں ہم استعمال کریں. بہرحال یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنے کا حکم ہے۔ تیمم کا بہت مختصر طریقہ جو یہاں پہ بیان ہوا ہے وہ یہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم پاک مٹی پہ اپنے ایسے ہاتھ مار کے تو اس کو اپنے چہرے پہ مسل لو، یعنی مٹی نہیں مسلو بلکہ ایسے ہاتھ مسلنا. او لامستم النساء، یہاں پہ کیا، فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے پہ مل لو، مٹی کے آثار ہوں ہاتھوں پہ تھوڑ بہت، تو اس کو ایسے ہاتھ وہ لگا لو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام جیسا ورحمۃ کہ اللہ آپ نے وبرکاتہ. بتایا ہے تیمم کا مطلب جو طریقہ ہے مٹی میں مار کر کرنا، جیسا کہ آج کل جو ہم جہاں پر رہتے ہیں حیدرآباد ہے وہاں پر مٹی بالکل نہیں ہے، فلیٹ سسٹم ہے، تو اس کنڈیشن میں مطلب تیمم کہاں کیا جائے؟ دیوار پر کیا جائے؟ کیسا مطلب کس طریقے سے کیا جائے؟ مٹی کا بالکل بھی یہاں پر انتظام نہیں رہتا ہے. جی یہ بہت اہم سوال ہے. بعض تقریباً ایسے آج کل اکثر مقامات پر ایسا ہے، تو
اس میں یہ ہے کہ دیکھیں مٹی والا گھر ہے، وہ پتھر ہے، بعض دفعہ کسی فلائٹ میں پانی ختم ہو جاتا ہے، کسی جگہ پر پانی نہیں ہوتا بجلی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے پانی ختم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پہلے تو کوشش کریں کہ دائیں بائیں اپنے پانی کو تلاش کریں، ٹھیک ہے؟ تو اگر پانی نہیں ملا تو پھر وہیں پہ اپنی زمین پہ ہاتھ مار کے، یعنی مقصد ہے زمین جو ہے وہ یا مٹی صحیح ہے نا، چاہے وہ پتھر کی ہے یا جس طرح کی بھی ہے تو زمین ہے نا، تو اس پہ اپنا ہاتھ مار کے تیمم کر سکتے ہیں، یا آپ کو وہاں پہ کوئی مریض ہے تو اس کو بھی تیمم کروا سکتے ہیں، وہ مریض خود سے بھی کر سکتا ہے، اسی طرح نیچے ہاتھ مار کے تو کر سکتا ہے۔ جو اللہ نے جو دیوار پہ مسائل مارنا بیان، نہیں ہے، دیوار پہ یا دیوار، پتھر پہ؟ دیوار پہ بھی کئی سارے لوگ مار کر کرتے ہیں، کیونکہ دیوار جو ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا اینٹ وغیرہ ہوتے، سیمنٹ ہوتی، مٹی ہوتی ہے، بول کر دیوار پر ہاتھ مار کے کرتے ہیں، تو یہ طریقہ درست دیکھیے نہیں ہے دیوار پر مارنا۔ ہاں اصل میں تو یہ جو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سعیدن طیبہ، سعیدن کا معنی کیا ہے؟ مٹی کو کچھ نشان آپ کے ہاتھ پہ لگ جائیں، بعض دفعہ ہم زمین پہ ہاتھ مارتے ہیں اور مٹی لگ جائے گی، تو اس وجہ سے ہم اس پہ دیوار پہ ہاتھ مار دیتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی اچھا نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا اس سے کیا کر رہے ہیں، کراہت محسوس کر رہے ہیں مٹی سے، جبکہ حکم کیا ہے؟ مٹی کا حکم ہے، فتیمموا، لفظ قرآن کے کیا ہے؟ اللہ کے کیا ہے؟ فتیمموا، تم تیمم کرو، سعیدن طیبا، مٹی، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مٹی صحیح نہیں ہے، اگر ہمارے وہ کمرے میں ہے بھی تو جوتوں والی جگہ پہ ہے، تو پھر آپ دیکھیں آپ جہاں پہ رہتے ہیں، سو رہے ہیں اپنے بیڈ کے نیچے، اگر کوئی ایسا ہے تو اس پہ مار لیں، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال اگر ایسا بالکل نہیں ہے تو پھر اب دیوار پہ نیچے قالین بچھا ہوا ہے، پھر دیوار پہ آپ ہاتھ مار کے کر سکتے ہیں۔ نہیں تو مٹی جو شیخ، مٹی جو ہے کہیں سب جگہ ملتی ہے، مٹی لا کر رکھ سکتے ہیں ہاں روم پہ، یہ بھی ہے، آپ مٹی سے مٹی کہاں نہیں ہے ہر جگہ لے کے، نہیں بعض دفعہ ایسے رات کا وقت ہے، وہ گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی مریض ہے، تو ایسا کرنا، یا صبح کی نماز پڑھنی، عشاء کی نماز پڑھنی، ایسا کوئی ہو گیا تو ایسا ہو سکتا ہے۔ مٹی تو ہر جگہ سے تقریباً ہے، قرب جو سے کوئی تھوڑا سا باہر نکلیں گھر سے اپنے فلائٹ سے تو وہاں سے مٹی لا کے رکھ سکتے ہیں گھر میں، اس سے آپ تیمم کریں، کوشش یہی کریں حتی الامکان۔ اگر کوئی آپ کو بہت زیادہ مسئلہ بن گیا تو اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تو ایسی چیزوں کی سہولتیں دینے والے ہیں، لیکن کوشش حتی الامکان اپنی طرف سے پوری کریں۔ جی شیخ ایک سوال ہے، اس میں جی فرمائیں۔ آیت نمبر 49 میں 49 میں الم تری الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے اور دھاگے کے برابر اس پر ظلم نہیں کرتے ہیں، اس کا ذرا تفسیر مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، اس کی مختصر تفصیل یہی ہے کہ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد اب توبہ کر لیتے ہیں، گناہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ چھوٹا ہو یا کوئی ایسی بدکاری کا عمل کر لیا لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر تو جیسے وہ حدیث میں کل کے پرسوں میں کچھ شیخ بھی بیان کر رہے تھے کہ صحابہ کرام تو آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو جاتے، لیکن آج ایسے حالات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ ابھی اگر میری موت آ گئی تو میں کیا جواب دوں گا، اللہ رب العزت ایسے نہ ہو کہ مجھے جہنم میں پھینک دے، تو اپنے وہ تزکیہ کرتا ہے، روتا ہے، توبہ کرتا ہے، جیسے وہ ایک واقعہ آتا ہے وہ کفل کا بھی، کہ اس نے ایک عورت سامنے آتی ہے تو وہ اس سے کچھ پیسے کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ کرتی ہے، تو اس کی آگے شرط کیا رکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کام کر، تو وہ آگے سے عورت اوکے بھی کر دیتی ہے لیکن ڈرتی ہے، اس کا جسم کامنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیوں ڈر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے اللہ سے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے یا میری موت نہ آ جائے، یا ایسا وہ ڈرنے کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے، تو اس کے دل میں بھی اچانک سے ایسا خیال آ جاتا ہے کہ میں تو ساری زندگی بدعمالیاں ہی کرتا رہا، میرے ڈر میں تو ایسا کبھی خوف آیا ہی نہیں۔ فسری نے لکھا ہے کہ اس نے تو اسے سب کچھ دے کے واپس بھیج دیا، لیکن اس رات کو روتا رہا، توبہ کرتا رہا، دروازہ بند تھا تو صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ یعنی تزکیہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کی طرف پلٹے نہیں، جو گناہ ہو جائے اس پہ نادم ہو، بل اللہ، بلکہ اللہ رب العزت یزکی من یشاء، تزکیہ کرنے والوں کو کیا، جو تزکیہ کرتے ہیں نا
اللہ تزکیہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ تم تزکیہ کرو، اور تزکیہ کرنے والوں کو، نفس کو پاک کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور پھر ظلم نہیں کرتا. یعنی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بعض دفعہ گناہ کی وجہ سے اللہ پکڑ بھی لیتا ہے. اور صحیح مسلم میں ایک شرح میں ہے کہ اگر بعض دفعہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا معاشرے میں ایک گناہ، ایک بیماری ہے، مثلا شوگر ہے، کہتے ہیں اس کے بیٹے کو ہے یا اس کی بیوی کو ہو گئی یا فلاں کو ہو گئی، کہتے ہیں اس کے والدین کو تھی یا اس کے فلاں رشتہ دار کو تھی. بیماری پیچھے سے نہیں آتی، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، وہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ بعض گناہ ایسے آتے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ بیماری کی حالت وہ کئی نسلوں تک آگے سرایت کر جاتی ہے. اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے. اپنا تزکیہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کی سزا تمہیں ہی ملے بلکہ آگے تک چلتی چلی جائے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. جی شیخ میرا یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اگر شہر ہے تو شہر میں جو ہے وہ پانی نہ ملے تو پھر تیمم کی ضرورت ہو. شہر میں آپ جس کمرے میں ہیں تو وہاں پہ دیوار جو ہے سموسم کی ہے، یا پھر وہ کیا نام ہے وہ پلسٹر کی ہے جو پکی ہے، تو مٹی نہیں ملے گی. کیا پلسٹر کی دیوار پہ یا سموسم کی دیوار پہ ہاتھ مار کے جو ہے تیمم کیا جا سکتا ہے، وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ پیارے بھائی، اصل میں میں نے پہلے بھی تفصیل بیان کیا ہے کہ حت المکان اللہ کی طرف سے آپ کو ایک سہولت ہے. جیسے اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا نا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. حت المکان اپنی طرف سے کوشش کریں. اگر آپ کے ہاں ایسا ہے، مثلا جیسے بعض دفعہ کشمیر میں ہو جاتا ہے کہ باہر سے برف ہو جاتی ہے، بعض مقامات پر ایسے آپ باہر نکل سکتے، پانی بھی ہے، تو وہاں پہ بھی کیا کرتے ہیں لوگ، پانی برف کو پگھلا کے اپنے پانی کا استعمال کرتے ہیں نا. آپ کسی طرح سے بھی اگر پانی گھر میں استعمال کر سکتے ہیں تو اسے وضو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر غسل کے لیے پانی تھوڑا ہے تو اللہ تو آپ کی نیت کو جان رہا ہے نا، انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے. تو سہولت ہے، اس سہولت سے آپ کسی طرح سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کو صحت حیات عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ فی. الحمدللہ، میں امید کرتا ہوں کہ سبھی جتنے بھی سامعین ہیں ہمارے، وہ سبھی لوگ بہت بخوبی سمجھے ہوں گے آج کی کلاس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فی. اللہ آپ کے بھی علم و عمل میں برکت دے. آمین ثم آمین. تو آج انشاءاللہ ہم اپنے اس گروپ میں ایک سوال نامہ بھی چوتھے پارے کا سینڈ کریں گے. اس کو بھی کوشش کریں جس طرح پہلے وہ کر رہے ہیں، اور کل جواب دے رہے ہیں تو اس کو بھی جواب دیں. جو نئے لوگ ہیں، اگر جس کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے یا جس کے پاس نوٹس نہ ہوں تو وہ پرسنل میں مل لے. اپنا جو ہمارے اس گروپ کے میڈم ہیں ان کے پاس نوٹس تیار ہوتے ہیں تو ان کو دے دیں گے انشاءاللہ. اس طرح سے کوشش کیا کریں، کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں، جو پوائنٹ ملیں آگے پہنچانے کی بھی کوشش کریں. ان باتوں کو آپ کے ذہن میں ہے، آپ کی بات سمجھ آئی ہے تو آگے کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی طرح سے بھی آپ اپنی اولاد کو، اپنے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.